شان خوبا تو جانے جانا تو شان خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شان خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شان خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جوان تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر اعلان حسن تمام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملاد حسن تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا عمر لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا اور حضور فرماتے ہیں کہ ایسے صدیق میری معرفت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھے پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا شان خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا باقی شعر میرا کلام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ہے تو بھی صائم عجیب انسان کے روز
عجیب انسان کے روز محشر سے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شان خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأحبائه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الوجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. میرے لیے بہت ہی سعادت ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ آپ کی اس خوبصورت مسجد میں آنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. آپ کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کی مسجد کی زیارت ہو رہی ہے. اب تقریر کا تو بہت مختصر وقت ہے، تو تقریر تو پوری نہیں ہوگی. آپ نے جس مہک سے، جو آپ کے سامنے ایک مہک کلام پاک کا آیا، میرے خیال میں آج محفل کے لیے وہ کافی ہے، لیکن کچھ سمے کے لیے ایک دو باتیں آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا. تقریر کسی اور دن پھر انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ وقت پہ بھی مجھے بتایا گیا کہ عشاء کی نماز ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم انشاءاللہ اختصار سے گفتگو کریں گے. دیکھیے، کچھ علماء ہوتے ہیں، وہ ان کے جس منزل سے وہ گزرتے ہیں اس کے مطابق وہ گفتگو کرتے ہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنا نام کمائیں، لوگ کہیں کہ واہ واہ بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، اور بس اسی میں بس ان کی بات بن جائے. اور کچھ وہ ہیں جو کہ ان کے اور مقاصد ہیں. لیکن مزہ اس بات میں ہی ہے کہ بات اتنی ہی ہو جو دل پہ اتر آئے. اگر دل پہ اترے نہ بات، تو پھر صرف وہ ایک لچھے دار تقریر کر دینا، یہ اس میں وہ ٹائم پاس تو ہو جاتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا. مجھے اب فیر اینڈ فیفتہ یاد ہو گئے ہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، تو اب مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں یہ اپنے سی وی پہ لکھواؤں کہ بھی یہ بھی میں نے کیا. بس یہ لالچ ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو میں ذرا جو بات کرتا ہوں ذرا عام مضامین سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. تو جب میں گفتگو کرتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا تھوڑی سی اپنی کھوپڑی استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ جو عام علماء باتیں کرتے ہیں نا، لوگ جب سنتے کہتے ہیں ہاں یہ سنیے بات، یہ سنیے بات، تو وہ کچھ باتیں تو گزر جاتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی، جو سمجھ آ جاتی ہیں ہاں یہ سنیے بات، سنیے بات. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا دین تو ایک سمندر ہے جس کی انتہا نہیں ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو کہ ہمیں سمجھ بھی آئے اور ہمارے دل کی دنیا بھی بدلے. تو آج کی جو محفل ہے اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ روزے کے ساتھ. ایسے ہی ہے روزے کے ساتھ. اور روزہ کیا ہے؟ روزہ ایک عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے.
کچھ باتیں عبادت کے متعلق آپ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن قبل اس کے کہ میں یہ بات رکھوں آپ کے سامنے، میں آپ کو ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال، اور وہ سوال ایسا سوال ہے جو آپ کو مسجد سے نہیں ملے گا، آپ کو منبر و محراب سے نہیں ملے گا. آپ کو یہ سوال وہ کرے گا جس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے. وہ یہ کہے گا، یعنی بالکل جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہ ہو، وہ یہ آپ کو کہے گا کہ اے مسلمانوں، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا خدا اعلیٰ، پرفیکٹ، تمہارا رسول پرفیکٹ، تمہارا قرآن پرفیکٹ. کہتے ہیں نا ہم، کہتے ہیں نا، سارے علماء کہتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جی یہ پرفیکٹ، وہ پرفیکٹ، یہ پرفیکٹ. کہتے ہیں تم کہتے ہو تمہارا خدا بھی پرفیکٹ، رسول بھی پرفیکٹ، قرآن بھی پرفیکٹ، سب کچھ پرفیکٹ، لیکن تم کیوں نہیں پرفیکٹ؟ وہ ہندی میں ایک آدمی نے مجھے کہا، تم سالے کس بھاگ کی مولی ہو کہ تمہارا خدا بھی، ایک ہندو نے یہ کہا، اس نے کہا تمہارا خدا بھی، تم کہتے ہو، ہم نہیں کہتے، تم کہتے ہو تمہارا خدا بھی پرفیکٹ، تمہارا رسول بھی پرفیکٹ. کسی میں شک تو نہیں ہے نا اس بات پہ؟ اللہ بھی پرفیکٹ، رسول بھی پرفیکٹ، قرآن بھی پرفیکٹ، لیکن ہم کیوں نہیں پرفیکٹ؟ یہ ایک بہت ضروری سوال ہے. کیا وہ جو لوگ پرفیکٹ تھے، کون پرفیکٹ تھے؟ مثلا جنہوں نے دین کو سمجھا، کون لوگ تھے جنہوں نے اصل دین کو سمجھا؟ صحابہ تھے. کوئی بات مائی غائب ہو جائے، بندہ نہ غائب ہو. بندہ غائب ہو گیا تو کیا؟ ہاں، تو جن لوگوں نے دین کو سمجھا، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے صحابہ. وہ پرفیکٹ تھے. جن لوگوں نے دین کو سمجھا، ان کا نام تھا اہل بیت، وہ پرفیکٹ تھے. جنہوں نے دین کو سمجھا، ان کا نام ہے اولیاء، وہ بھی پرفیکٹ. لیکن ہم کیوں نہیں پرفیکٹ؟ کیا وہ لوگ کچھ نماز اور پڑھتے تھے کیا؟ ہم بھی 5 پڑھتے ہیں، وہ بھی 5 پڑھتے ہیں. وہ کیا 10 پڑھتے تھے؟ بتائیے. کیا ان کی نماز میں جو وہ پڑھتے تھے کچھ اور تھا کیا؟ نہیں. کیا وہ جو تسبیح کرتے تھے کچھ اور تھی کیا؟ کیا وہ جو روزہ رکھتے تھے ان کا روزہ مختلف تھا ہمارے روزے سے؟ وہ جو حج کرتے تھے، کیا ان کے حج میں کچھ اور مسئلہ تھا؟ نہیں، حج بھی وہ سیم، زکوٰۃ بھی وہ، مسئلے وہی چلتے آ رہے، روزہ بھی وہ، نماز بھی وہ. لیکن یار وہ لوگ پرفیکٹ تھے، ہم کیوں نہیں پرفیکٹ تھے؟ یہ آپ کو اگر یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، کیونکہ دیکھو یہ جو یہاں بزرگ لوگ ہیں نا، ان کی تو رگوں میں دین ایسا ہے کہ بس یہ آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے بس زندگی گزار لی ہے. کوئی دلیل دے یا نہ دے، انہیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ان کی رگوں میں جو خون ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ سننا نہیں ہے، کچھ سمجھنا نہیں ہے. جو ہمارا طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ اصول ہے کہ جو باپ دادا نے دے دیا وہی سچا ہے، تو پھر تو ہندو بھی اپنے گھر میں سچا ہے. وہ بھی کہتا ہے یار باپ دادا نے دیا. اگر سوچنا نہیں ہے، بہرحال بزرگوں نے تو اپنا ٹائم پاس کر دیا،
بس نہ سوچا نہ سمجھا. یہ ان کی خوش قسمتی کہ اللہ نے ان کو ایسے مسلک میں پیدا کیا جو حق پہ تھا. لیکن یہ ہے کہ مزہ دیکھو، ایک ہے گاڑی خریدنا، ایک ہے گاڑی رکھنا، ایک ہے گاڑی چلانا، ایک ہے گاڑی کو اپنی منزل تک پہنچانا. یہ مختلف چیزیں. اب اگر میں نے بہت مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن میں اس کو استعمال نہیں کرتا، تو اب یہ بنانے والے کی تو کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے نا. وہ کہے گا بے وقوف دیے استعمال کرو، کیا پیدل چلتے ہو، استعمال کرو. اگر نہیں استعمال کرتے تو اس میں تمہارا قصور ہے. اب دین میں جو عبادت ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ عبادت ہم سے کیا چاہتی ہے، یہ ہمیں کدھر لے جاتی ہے. کیا دو سوال. کیا چاہتی ہے اور کدھر لے جاتی ہے؟ ہمیں اس سے کوئی جھوم بس کرو 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 کرو، سالوں سال وہی عبادت چل رہی ہے، وہی بات، لیکن دل کی دنیا میں وہی اندھیرا ہے. جبیں پہ داغ سجدہ، ذرا دل بھی دیکھ زاہد، جو جگہ ہے روشنی کی وہی روشنی نہیں ہے. میں کیونکہ آپ کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو، پیشے کے اعتبار سے میں وکیل ہوں. تو میں ایک دفعہ اپنا مقدمہ، میرا کیس تھا، حاجی صاحب کو لگا غصہ تو 2-4 ٹھیک ٹھاک جھامپڑ مار دیے بیوی کو اور اس کو منہ پہ نشان پڑ گئے. تو حاجی صاحب آئے، کہیں جان ہماری بچائیں. تو ہم کورٹ میں گئے، ہم نے جج سے کہا ہمیں جرم تو اقرار ہے، دیکھیں جھامپڑ تو مارا، ٹھیک ٹھاک مارا، اس کے نشان بھی پڑے ہوئے. تو جب اقرار جرم ہو جائے تو جج کے سامنے وکیل پیش کرتا ہے اپنا موقف کہ دیکھو جرم برحق ہے، جرم ہوا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ کچھ رحم کیجئے کیونکہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے یہ کام کیا. وہ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں میٹیگیشن. اچھا چلو چھوڑو، جو مرضی کہتے ہیں. اب میں کھڑا ہوا کورٹ میں، عدالت میں، میں نے جج کو کہا جج صاحب اس بندے نے 8 حج کیے ہیں. اب میں اگر مجمع میں کھڑے ہو کے کہوں اس بندے نے 8 حج کیا، آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. میں کہوں انہوں نے ساری زندگی روزہ رکھا، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کہنے والی بات ہے نا. جج صاحب اس نے ساری زندگی زکوٰۃ دی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا. جج صاحب یہ بڑا تہجد گزار آدمی ہے. یہ ساری باتیں میں نے کہی. میں نے کہا یہ صبح اٹھ کے عبادت کرتا ہے. یہ سب باتیں میں نے جج کو کہی. میں نے کہا جج صاحب بڑا زاہد و عابد آدمی ہے، غلطی ہو گئی ہے معاف کر دینا یا کچھ کم اس کو سزا دینا. اب جج تھا گھوڑا، جج تھا گھوڑا، گھوڑا نہیں گھوڑا. اچھا وہ تھا گھوڑا. اب وہ ایسے کھجلی کرنے لگے، ایسے آپ کی بھاشا میں میں کچھ کہوں، ایسے کھجلی کرنے لگے. تو میں پریشان ہوا، میں نے کہا یہ کھجلی کاہے کو ہو رہی ہے؟ جج کہنے لگا اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا. اندر گیا، کافی وغیرہ پی، واپس آیا تو کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتی یار، جس نے 8 حج کیے ہوں، کتنے ہزار عمرے کیے ہوں، سالوں سال روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تہجد گزار ہو، وہ ایسا جانور کیسے بن گیا؟
ایسا درندہ کیسے بن گیا؟ اب جج تو سبحان اللہ کہنے والا نہیں تھا، وہ تو کافر تھا، وہ تو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ بندہ ہاتھ میں تسبیح جناب بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، عبادت چل رہا ہے، لیکن یہ جانور کیسے بنا ایسے؟ اگر چلو مانا ایک دفعہ مار دیا یا کر دیا تو اس کو سمجھ نہیں، اس نے اس کو اور سخت سزا دی. اس نے کہا بیٹا یہ تیرے عبادت کام نہیں آئی، میری سزا تجھے کام آئے گی. ہاں اس نے اس کو ٹھیک ٹھاک سزا دی. اب بولتا ہے ویسے بھی یہاں تو ایسی باتوں پہ سزا، تو پھر وہ مسلمان اس کو اور سزا ملی. تو میں نے کہا حاجی صاحب معذرت چاہتا ہوں، میں نے تو آپ کا قصیدہ پڑھا تھا، میں نے تو آپ کی نعت پڑھی تھی، لیکن بات نہیں بنی. کہتا کوئی بات نہیں، میں باہر نکل کے اس سے بدلہ لے لوں گا، مجھے بہت سا طریقہ آتا ہے. ہاں ہاں بس وہ آپ کو ایک تھوڑا سا لطیفہ بھی بتا دوں، کیونکہ تقریر کا تو وقت نہیں ہے. اصل ہے فلسفہ عبادت کو سمجھنا، لیکن کبھی کبھار خوش طبی میں ہنسی میں بھی بات سمجھ آ جاتی ہے. میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا تھا، تو میرے ساتھ ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے. اب خاموشی طاری تھی. کچھ سمے بعد بیوی بولی تیرا باپ بہت ظالم آدمی ہے. خاوند بولا اپنی ماں کی طرف دیکھا. اب آپس میں گفتگو چلی. کہاں ہم بیٹھے ہیں؟ اب 5 منٹ کے اندر اندر گفتگو وہاں تک پہنچ گئی کہ کیا بات ہے، پورا کربلا سامنے آ گیا. تو کون تھا؟ سواگری بھی آ گیا درمیان میں. ہاں سواگری بھی آ گیا. اچھا تو آپس میں 5 منٹ بعد گالی گلوچ شروع ہو گیا. ظاہر ہے بات دلائل سے بات نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے نا. ہم انگلش میں کہتے ہیں فرینچ شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ بھی کہتے ہیں فرینچ. وہ ایک محاورہ نا، گالی کے بجائے کہتے ہیں فرینچ شروع ہو گئی، تو گالی شروع کر دی. میں نے حاجی صاحب کو کہا حاجی صاحب آپ کچھ لحاظ کریں، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کعبہ کے ساتھ یہ کیا گالی گلوچ. چھوڑے شروع ہو گیا. پھر میں 5 منٹ بعد سنتا گیا. میں اپنی عبادت کر رہا تھا، میری توجہ ہٹ رہی تھی. میں نے کہا حاجی صاحب آپ حضور کی حدیث نہیں سنی کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. آپ اس عبادت کو چھوڑ کے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے سبحان اللہ، کیا حدیث ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ. بیوی کے ساتھ پھر لگ گیا. آپس میں گالی گلوچ چل رہی ہے، سامنے کعبۃ اللہ. اب میں نے سوچا کہ اس کو نہ حدیث کا اثر نہ ماحول کا اثر. ہمارے انگلش میں ایک محاورہ ہے منی ٹوکس. آپ نے سنا منی ٹوکس؟ کسی کو پیسے کا وہ لالچ دے رہے، پیسے کی بات کرے، اس کو فوراً اس کی کھوپڑی میں بات ہو جاتی. میں نے کہا حاجی صاحب، ابھی 15-20 منٹ گزر گئے، حاجی صاحب کتنا پیسہ خرچ کیا یہاں آئے؟ کہا 10,000 یورو، 5 اس کا 5 میرا. میں نے کہا حاجی صاحب کاہے کو اپنا 10,000 یورو ضائع کرتے ہیں، سب برباد ہو جائے گا. پیسے کی بات کی نا، تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھے اس بات کو، کہنے لگا حضرت میں 10,000 پھر خرچ کروں گا، اس کو نہیں بولنے دوں گا. یہ عبادت ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں عبادت ایک ٹک باکس ہے، بس کر دی، بس اس کا کیا بنے گا کوئی پتہ نہیں ہے. اور عبادت کا جو اصل مفہوم و معنی ہے اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے ہماری. وہی ہے جبین پہ داغ سجدہ، ذرا دل بھی دیکھ ظاہر، جو جگہ ہے روشنی کی وہی روشنی میں. اندر میں اندھیری رات ہے، ظلمت ہے،
بے پرواہی ہے, کوئی لحاظ نہیں ہے. کیا ہے دین؟ بس جی وہ ٹوپی ڈال لی, داڑھی رکھ لی, کرتا پہن لیا, مسجد چلے گئے, بات بن گئی. لوگوں کے لیے تو بات بنا دی, لیکن وہاں کا وہاں رہا. سالوں سال عبادت چلتی رہی, عبادت کے مقصد کی طرف نہیں آیا. تو وہ کیا سوال تھے دو جو میں نے پہلے کیے؟ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کافی جو پی ہے اس نے کچھ کام بھی کیا, یہ ویسے ہی ہضم ہو گئی ہے. وہ کیا سوال تھے؟ عبادت کیا چاہتی ہے اور کہاں تک پہنچاتی ہے. اس طرح تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے. کیا چاہتی ہے عبادت ہم سے؟ دیکھیے, میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا حاجی صاحب عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہتے جنت. ایکچولی میں ذرا تھوڑا سا حاجی صاحب کی عزت رکھ رہا ہوں, انہوں نے جنت نہیں کہا, انہوں نے کہا حور. ان کی توجہ حوروں کی طرف تھی کہ عبادت سے حوریں ملیں گی. تو میں نے کہا اچھا میں جنت پوچھا. ایک اور سے پوچھا, میں نے کہا حاجی صاحب عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کہا جہنم سے نجات. میں نے کہا کیا کبھی کسی عالم نے آپ کو یہ گارنٹی دی ہے کہ عبادت کیجئے جنت مل جائے گی؟ کسی نے گارنٹی دی ہے؟ وعید ہے کہ کرو, لیکن گارنٹی نہیں ہے نا. یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو عبادت کی اس عبادت کے کارن اب جنت میرے لیے واجب ہے. کسی نے دعویٰ کیا؟ اچھا چلو عام آدمی نے نہیں, کسی عالم نے دعویٰ کیا نہیں کہ اب میں مستحق ہوں جنت کا؟ نہیں. بلکہ وہ ریاض الصالحین میں ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی اللہ کی پوجا کرتا ہے. قیامت کے دن وہ پیش ہوتا ہے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اس کو جنت میں میرے فضل سے لے جاؤ. کس سے لے جاؤ؟ میرے فضل سے. ویچے وقت بتیکن فضل دنواروں سے سبحان اللہ. یہی تو پرابلم ہے, بس سبحان اللہ اوپر سے کہہ دی, ٹائم پاس کرو. نہیں یار سمجھ نہیں آئی کیا بات ہے. ایک پرات کلین بیچ ہے. اب فضل کا کیا معنی ہے؟ فضل کا معنی ہے کہ میں تیری طرف نہیں دیکھوں گا, تجھے نہیں دیکھوں گا, تیرے نامہ اعمال کو نہیں دیکھوں گا, میں اپنے کرم کو دیکھوں گا. اور میرا کرم نہ تیرے نامہ اعمال کو دیکھ کے اور نہ تیرے کردار کو دیکھ کے, فقط اپنے کرم سے تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. اب وہ آدمی جو تھا حدیث میں جو بیان کیا, مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ ہندوستانی آدمی تھا, کیونکہ اگر عربی ہوگا وہ تو کہے گا ٹھیک ہے بھاگ جو موقع مل گیا. یہ میں خوش طبی سے بات کر رہا ہوں. ہاں, یا ہندوستانی ہوگا یا پٹھان ہوگا, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا صحیح. وہ کہے گا گوچا نہیں, حدیث میں لکھا ہوا ہے. کہے گا نہیں, اے اللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی تیری پوجا کی ہے, اب بھی تیرے فضل کی ضرورت ہے کیا؟ مجھے عدل چاہیے. کیا چاہیے؟ عدل چاہیے. ساری زندگی دنیا کو چھوڑ کے تیری عبادت کی ہے, اب بھی عبادت کا کوئی معنی نہیں رہا. اللہ کہے گا اے میرے بندے, بہتر یہ ہے کہ عدل مجھ سے نہ کرا, میرے فضل سے چلا جا. کہے گا نہیں, اس سے پتہ چلتا ہے شاید وہ پٹھان ہوگا. پوچھا نہیں, بتاؤ. تو حدیث کے, میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. کہتے نہیں یا اللہ میں عدل چاہتا ہوں. دیکھو نا, ایک ٹانگ پہ ساری زندگی نہ بیوی کو پوچھا, نہ خاندان کو پوچھا, نہ پلوار کو پوچھا, نہ اس کو پوچھا, ساروں کو طلاق دے کے تیری بارگاہ میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تیری عبادت کی,
اور اب بھی اس کا کوئی معنی نہیں ہے تیری بارگاہ میں، تو اللہ کہے گا لاؤ فرشتوں اس کا عدل کرتے ہیں. تو اللہ فرمائے گا بتا میرے بندے تو نے کہاں عبادت کی؟ کہا یا اللہ تیری زمین پہ کی. اور کہاں کی؟ کہا نہیں زمین کا حصہ بتاؤ کس جگہ پہ کی. کہا فلانی جگہ. اس نے بتائی جگہ کا نام. کہا نہیں اس جگہ میں کہاں عبادت کی. اس نے اس خاص جگہ کا نام بتایا جہاں اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی. تو اللہ اس سے پوچھے گا جس جگہ تو نے کھڑے ہو کے میری عبادت کی کیا وہ تیری جگہ تھی؟ کہا نہیں میں تو غریب آدمی تھا، میں تو ساروں کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آیا ہوا تھا. کہا اچھا تو کسی کی جگہ پہ کھڑا ہو کے میری عبادت کر رہا تھا. تجھے پتہ نہیں کسی کا حق مار کے جو میری عبادت کرے میں اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا. تو میرے ریکارڈ میں تو تیری کوئی عبادت بنتی نہیں ہے. کیوں؟ کسی کا حق مار کے جو میری عبادت کرے گا میں اس کو قبول نہیں کرتا. تو بندہ کہے گا یا اللہ بہتر ہی ہے تو میں تیرے فضل سے ہی جنت میں چلا جاتا. ہاں یہ حدیث کیا بہتر ہے فضل سے. تو شہید وہ شہید جس کے خون کی ایک بوند جب ٹپکتی ہے تو اس کے ٹپکنے سے فرشتہ آتا ہے اور جنت کی وعید اور اس کی مبارکباد دیتا ہے. وہ شہید دھیان سے سننا، وہ شہید جس کی منزل جنت ہے اس کو بھی روک لیا جاتا ہے جنت کے باہر. نہیں جا سکتے، خبردار نہیں جا سکتے، جانا یہی ہے. عبادت تمہاری برحق ہے لیکن ابھی کچھ حساب کتاب باقی ہے. حساب کتاب باقی ہے. حساب کتاب نہ ہوگا تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. دوستو بزرگو، عبادت کیا چاہتی ہے اور ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ ہم نے عبادت کو کیا سمجھا کہ فقط کر دیا؟ قرآن و حدیث کی روح سے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. قیامت کے دن دو ہی صورتیں ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی. دو ہی صورتیں ہیں. ایک اللہ کا فضل. کیا؟ اللہ کا فضل. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے سامنے کملی والے تشریف لے آئے. مولا اس کو نہ دیکھ تو مجھے دیکھ، اس کو نہ دیکھ مجھے دیکھ، اور مجھے دیکھتے دیکھتے اس کو جنت میں لے جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ بھی بات میں حدیث سے کر رہا ہوں، میں وہ سٹوری نہیں بتا رہا. اب وقت نہیں ہے کہ میں حدیث سے آپ کو اس کی یہ استنباط کو بیان کروں کہ یہ کیسے میں نے اس کو استخراج کیا. یا اللہ تو مجھے دیکھ اس کو نہ دیکھ. تو دوسرا طریقہ جنت میں جانے کا کیا ہے؟ حضور کی شفاعت. اب آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر جنت کا حصول اللہ کے فضل اور حضور کی شفاعت سے ہی ہوگا تو عبادت کا کیا معنی ہے؟ سوال سمجھ آئے؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو سارے جواب دوں. کبھی کبھی یہ بھی ضروری ہے کہ بھوک کا احساس کروایا جائے. کیوں؟ ہمارے ہاں میں ایک رواج ہے، جو کچھ ٹکڑے مل گئے کسی عالم کی گفتگو سے، بس اس کو سن لیا، کہا بس ٹھیک ہے. اپنی طرف سے یہ امنگ نہیں پیدا ہوتی کہ میں جانوں، میں اپنے دین کی طرف متوجہ ہوں، سوال کروں. نہیں. تو آج میں آپ کو جواب تو سارے نہیں دے سکوں گا، لیکن امید ہے کہ آپ کے پیٹ میں کچھ ایپیٹائٹ پیدا کر دوں کہ آپ جاننا چاہیے یار ہم کیا کر رہے ہیں. اگر اس سے جنت کی بھی گارنٹی نہیں ہے تو پھر عبادت کا معنی کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟
اچھا آئیے میں ذرا ان لوگوں سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں جن کو جنت کی گارنٹی مل گئی. کیا مل گئی؟ گارنٹی. کوئی ہے یہاں جس کو جنت کی گارنٹی ہے؟ بتائیے نا. میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں یار. جنت کی وہ میں نے ایک مجمع میں یہ بات کہی تو میں نے کہا کوئی جنت کی گارنٹی ہے تو ایک آدمی کھڑا ہو کر جی بالکل ہے میرے پاس ہے. بعد میں پتا چلا اس کی منگیتر کا نام تھا جنت بی بی. تو وہ جنت کی بات کر رہے تھے, جنت کی گارنٹی ہے. کچھ لوگوں کا آپ کے سامنے تعارف کروانا چاہتا ہوں جن کو جنت کی گارنٹی تھی. کیا تھی؟ کیوں؟ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کی ہے, سبحان اللہ, انگلی سے اشارہ کیا, سبحان اللہ, ابو بکر فی الجنہ, سبحان اللہ, عمر فی الجنہ, سبحان اللہ, عثمان فی الجنہ. سبحان اللہ. اب کوئی شک ہے کہ یہ جنتی ہے؟ نہیں ہے نا شک. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے لیے جنت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بولی بستر باندھ لیں گے. آپ کے ریٹائر, اب تو نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے. رسول خدا نے کہہ دیا کہ جنت ملے گی, اب نماز کاہے کو پڑھیں, روزہ کاہے کو رکھیں, یہ اپنے آپ کو غزوات میں کیوں الجھائیں؟ یہ جو بدری صحابہ ہیں سارے, کیا ان کو جنت کی وعید نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود ان کے جسم پہ ہر جگہ نشان پڑے تھے, جہاد پہ جہاد, جہاد پہ جہاد, جہاد پہ جہاد. یہ والا جہاد نہیں جو آج کل چل رہا ہے, ہاں یہ نمبر 2 جہاد ہے. مومن پیٹھ سے جہاد نہیں کرتا, سامنے آ کے جہاد کرتا ہے. یہ ہمارا وقت نہیں ہے جہاد کرنے کا, اور نہ ہی ہم جہاد کا اعلان کرتے ہیں, لیکن جب کریں گے تو پیٹھ سے جہاد نہیں کریں گے, سامنے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے جہاد کریں گے. لیکن ابھی تو ہمارے پاس آنکھ ہی نہیں ہے کہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملائیں. ابھی تو دشمن کی آنکھ میں کیا ملانا, ہم اپنی آنکھ میں آنکھ ملا نہیں سکتے. ہم تو اپنی اصلیت کو گوائے بیٹھے ہیں. تو دوستو بزرگو, وہ لوگ جن کو جنت کی گارنٹی تھی, اس گارنٹی کے باوجود انہوں نے عبادت کا دامن نہیں چھوڑا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے علاوہ بھی عبادت کا کچھ مقصد ہے. جنت کے علاوہ بھی جنت کا عبادت کا مقصد ہے. اب وقت نہیں ہے, سوال تو میں نے آپ سے کر دیا, لیکن آپ کو جاتی دفعہ وہ خبر میں, نیوز پیپر میں جب آپ پڑھتے ہیں نا, تو جب وقت نہ ہو نا خبر پڑھنے کا, تو اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ آج میں جمعے میں لکھا ہے ہوفت لائن. جب ٹائم نہ ہو نا تو ہوفت لائن بندہ پڑھ لے تو اچھا میں بعد میں جا کے ذرا نیچے پڑھ لوں گا, باقی کے ہوفت لائن سے بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے وہ بتاؤں کیا ہے, کیا فلسفہ عبادت, یہ آپ کے جان ہی نہیں چھوڑتا. مجھے وہ اس بات کا کوئی شوق نہیں ہے. میں آپ کو ہوفت لائن دے دیتا ہوں, آپ شاید اس ہوفت لائن سے سمجھ جائیں کہ عبادت کا اصل مقصد کیا ہے, عبادت ہم سے کیا چاہتی ہے اور کدھر لے جانا چاہتی ہے. ایک حدیث سے اپنا ہوفت لائن دوں گا, اگر آپ کے پلے پڑ جائے حدیث. اولاً تو یہ علماء حدیث بیان کرتے ہی نہیں ہیں, بڑی ڈینجرس حدیث ہے. کیوں؟ کچھ حدیثیں ہیں اگر علماء بیان کر دیں تو وہ عوام میں فتنے کا باعث بن سکتی ہیں, لوگ کچھ اور سمجھ سکتے ہیں. جیسے ایک مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں نماز پڑھی, تو حاجی صاحب نے نماز چھوڑ دی. کسی نے پوچھا حاجی صاحب یہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام قبر میں پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی وہاں قبر میں اشارہ پڑھ لیں گے. لیکن لوگ آج کل بڑے مفتی بنے ہوئے, ہر بندہ اپنے مطلب کو دیکھتا ہے. ہاں, تو کچھ حدیثیں ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. تو اب
جو حدیث میں بیان کرنے والا ہوں، ہاں یہ آپ نے اس کو صحیح قابو کیا ہے، مجھ سے قابو نہیں آیا، ٹیکنالوجی سے قابو آیا ہے۔ ہاں بندہ اب دین سے قابو نہیں آئے گا، ٹیکنالوجی سے قابو آئے گا۔ ہاں کیا میں بات کر رہا تھا؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے ٹٹولنے کا کہ آپ ایکچولی فالو بھی کر رہے ہیں یا ویسے ہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ کیا میں بات کر رہا تھا؟ دیکھو منٹ رہ گئے 2 3۔ مولانا عبدالرؤف صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ جی نماز ہے ٹائم پہ، پھر ٹھیک ہے نا، جائز بات ہے نا۔ تو اب بتائیے میں کیا بات کر رہا تھا؟ اگر آپ بھول گئے تو پھر انشاءاللہ زندگی میں تو آئیں گے، کون سا کوئی حدیث کے بات کریں نہیں، حدیث نہیں، ڈینجرس حدیث، بڑی ڈینجرس حدیث ہے۔ ہاں علماء بیان نہیں کرتے، کیوں؟ اس میں انتشار کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، حدیث میں نہیں، حدیث تو پاک ہے، حدیث تو پوتر ہے، اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی پہلو ہو انتشار کا۔ وہ ہماری کھوپڑی کا مسئلہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ بگڑ نہ جائے ہمارے ذہن میں۔ لیکن حدیث میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہوفت لائن مل جائے آپ کو، کیا مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں، کہاں؟ جنت میں اللہ عز و جل جنتیوں سے کچھ بات کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بات کرے گا۔ اللہ کیا کہے گا؟ اب میں حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کروں۔ اللہ کہے گا او جنتیوں، اعلیٰ ثانی بونگ، اعلیٰ ثانی بونگ۔ یہ ینگ لوگ اب تاکی نہیں سمجھتے تو کیا کہیں، اتنی پیاری زبان۔ ہم کبھی فیجی جاتے ہیں تو وہاں کائیویتی زبان ہے، وہ لوگ بولتے ہیں، یہ ینگ لوگ تاکی بے شرم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں لوگ کہیں گے یہ کیا اس کی زبان لے آیا۔ نہیں، زبان تو زبان ہے، پیاری زبان ہے، بھلے نہ بھی لکھی جائے، ہے تو پیاری زبان۔ اللہ کہے گا اعلیٰ ثانی بونگ، وہ کہیں گے بونگ، مار مار۔ اللہ کہے گا what مار، what is geburt, what مار۔ if alles is بونگ then what is مار۔ لیکن آپ کی اپنی زبان حرکت ہو رہی ہے نا۔ اگر میں عربی میں یا دقیق اردو میں بیان کروں، آپ کہیں گے سبحان اللہ، بات سمجھ نہ بھی آئے۔ اللہ کہے گا if alles is boom then what is مار۔ کچھ کمی ہے کیا؟ کہا یا اللہ جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے جنت کو تیرے وعدے کے مطابق پایا، ہم نے جنت کو تیرے وعدے کے مطابق پایا، لیکن مار کیا؟ مار ہم نے دنیا میں جو عبادت کی وہ جنت کے لیے نہیں کی، دنیا کا سکھ چین آرام چھوڑا اس سکھ چین کی خاطر نہیں، الہی ہم نے تو اس عبادت کو، اس سکھ چین کو چھوڑ کے تیری عبادت کی تیری خاطر، اور تو نہ جنت میں ملے تو جنت کس کام کی، تو نہ ملے تو جنت کس کام کی۔ اب یہاں تک تو حدیث بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، اب اگلا حصہ حدیث کا بڑا ڈینجرس ہے، کیا؟ اللہ عز و جل، بڑی ڈینجرس حدیث، اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق، سب کہیے کما یلیق بشانی، اپنی شان کے ان کے سامنے آئے گا، جلوہ افروز ہوگا اور کہے گا اے جنتیوں، تم جنت میں پہنچ کے بھی میری جستجو رکھتے ہو تو آؤ، انی انا ربک، اب اپنے رب کا جلوہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دیکھو اب جنتی وہ جنتی رب کو اس کے شان کے مطابق جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟
یہی تو گڑبڑ ہے، یہی تو مسئلہ ہے. نہ نماز نعرے تکبیر چلے گی، نہ کچھ چلے گا. وہ کہے گا ihr bent niet Allah, ihr bent niet Allah. تو ہم تجھے نہیں پہچانتے. جنتی اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا، جنتی نہیں پہچانیں گے. وہ کہے گا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. تعارف بھی کرے گا، لیکن اس تعارف کے باوجود وہ کہیں گے ہم نہیں پہچانتے. حدیث کے الفاظ ہیں. پھر اللہ عز و جل دوبارہ اپنی شان کے مطابق کما شانہ، اپنی بولے نا اپنی شان کے مطابق پھر ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا، ظاہر ہوگا اور کہے گا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. جنتی رب کو دیکھ کے کہیں گے ہاں تو ہمارا رب ہے. بتائیے، پہلی دفعہ نہیں پہچانا، دوسری مرتبہ پہچان لیا. پہلی مرتبہ نہیں پہچانا، دوسری مرتبہ پہچان لیا. آپ مولانا عبدالرؤوف صاحب کو خوب جانتے ہیں. اگر یہ کھڑے ہو کہ آپ کے سامنے کہیں کہ میرا نام مولانا عبدالرؤوف ہے، کوئی شک کرے گا؟ نہیں. لیکن اگر کوئی اور شخص کھڑا ہو کے کہے میں نام اس مولانا عبدالرؤوف، کہیں گے نہیں، آپ اس کو کھدیڑ دیں گے. ہم جانتے ہیں وہ کون ہے، جانتے ہیں نا. تو جب تک وہ چہرہ سامنے نہیں آئے گا ہم کہیں گے نیکسٹ، کچھ نہیں، تو کچھ نہیں ہے. مولانا عبدالرؤوف کو ہم پہچانتے ہیں. اب جنتی آپ سے سوال یہ کروں گا، جواب نہیں دوں گا تاکہ وہ منہ میں تھوڑا سا وہ میٹھا، تو دین کی ساری باتیں میٹھی میٹھی ہوتی ہیں. وہ جیسے نیمو سامنے آ جائے نا تو بندہ جستجو ہوتی ہے، پانی کی ہے نا. ابھی اندر نہیں گیا، ابھی صرف سامنے آ گیا، ابھی صرف نیمو آپ کو دے کے جا رہا ہوں. جواب بھی نہیں ایسا کہ ان جنتیوں نے اللہ عز و جل کو دوسری مرتبہ کیسے پہچانا اور پہلی دفعہ کیسے نہیں پہچانا، اس کا جواب نہیں دوں گا. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ انہوں نے عبادت کا اصل مفہوم بتا دیا کہ عبادت کا مفہوم اور معنی، عبادت کیا چاہتی ہے کہ رب سے ملا دے. کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ اللہ کے اس قرب کے مقام پہ کہ جس مقام پہ بندے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو. کوئی آپ سے ٹیلی فون پہ بات کرے اور فون پہ آپ ہوں اور آپ کسی اور سے بات کریں گے، وہ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے، بات مجھ سے کر رہا ہے اور خیال اور توجہ اس طرف ہے. کہیں گے نا یارو ہم عبادت کرتے ہیں اور ہماری توجہ جس کی عبادت ہے اس کی طرف نہیں ہوتی، ہر معاملے کی طرف ہوتی ہے. جس کی عبادت ہے اس کی طرف نہیں ہوتی. اگر ہم اپنی توجہ عبادت جس کی کرتے ہیں اس کی طرف رکھیں، یا اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے قرب کے لیے کر رہا ہوں، تو شاید پھر حجاب کھل جائے، شاید وہ اندھیرے اجالوں میں تبدیل ہو جائیں. تو عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے. حضرت علی حجویری نے ایک اپنی کتاب میں لکھا، ایک حدیث ہے، مجھے حدیث کی ذرا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک زاہد نے 900 یار
اس نے اللہ کی عبادت کی. کتنے انسان؟ 900 یار. بنی اسرائیل کے دور کا آدمی تھا. 900 یار. نیخن ہے نا. وہ میں نے غلطی سے کہیں مجمع میں کہہ دیا نیخر, تو وہ میرے پیچھے پڑ گئے. یہ کیا آپ نے کہہ دیا؟ نیخر 100 یار. سوری, میں زبان کا آدمی نہیں. نیخن 100 یارز عبادت کی. بنی اسرائیل کا ایک نبی تھا, اس کو اللہ نے وحی دی, اے میرے نبی جا کے اس بندے کو بتا دو کہ میں نے 900 سال کی عبادت کھدیر دی, ریجیکٹ کر دی. اب آپ بتائیے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے حاجی صاحب سب پونجی ختم گئی, آپ کیا کریں گے؟ ہاں میرا مطلب بھنگڑا تو نہیں کریں گے, ناراض ہی ہوں گے نا. یہ کیا کہہ دیا میری عبادت ضائع؟ نہیں, تم کیسے؟ جب اس اللہ کے نبی نے اس بندے سے کہا تیری عبادت ریجیکٹ, تو بندہ ہنس کے مسکرا کے ناچنے لگا. تو اس نبی نے کہا یار تو کوئی خیک تو نہیں ہے؟ اگر میں اور آپ ہوں اور کوئی ایسے کرے, ہم کہیں خط فردہ محمد تو یار میں نے تمہیں بری خبر دی اور تم خوشی منا رہے ہو, تو وہ بندہ خوش ہوگا, ہنسے گا, جشن منائے گا. تو اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں تمہیں دکھ نہیں ہے کہ 900 سال کی عبادت ریجیکٹ ہو گئی؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے اس عبادت کو ایکسپٹ کرنے کے لیے نہیں کیا, اس کے لیے کیا. وہ مانے نہ مانے, ایکسپٹ کرے نہ کرے, لیکن اس نے چٹھی تو بھجوا دی نا. محبوب کی طرف سے چٹھی تو آ گئی نا. بس یہی مجھے چاہیے تھا کہ محبوب کی ایک نظر میری طرف پڑ جائے. تو دوستو بزرگوں, ٹائم تو اوپر ہو گیا, بات ختم ہو گئی کہ عبادت کیا چاہتی ہے اور کہاں لے جانا چاہتی ہے, اس کی طرف توجہ کرے. روزہ کیا چاہتا ہے اور کہاں لے جانا چاہتا ہے. فقط آپ کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا روزہ چاہتا ہے کہ اے انسان بن, اور جب تو انسان بنے گا تو پھر تیرے اور رحمان کے درمیان پردے اٹھیں گے. اگر 30 روزوں کے بعد پردے نہ اٹھے, سمجھ لینا ثواب تو ملے گا لیکن سواد نہیں ملے گا. سواد سمجھتے ہیں؟ سواد یہ جو آپ کھا رہے ہیں, اس کا ثواب بھی ملا آپ کو, لنگر ہے نا, ٹائمنگ تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی, لیکن ثواب بھی ملا. اور کیا ملا؟ کچھ لوگ صرف سواد کے لیے آتے ہیں. مسجد تقویٰ میں کھانا بڑا اچھا بنتا ہے, لنگر بڑا اچھا ہوتا ہے. کہ عالم کی بات سنے نہ سنے وہ کوئی بات نہیں ہے, کھانا بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. یہ میں مسجد تقویٰ کی بات نہیں کر, ویسے بہت سی مساجد میں ایسے ہوتا ہے, کھانا بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. لوگ سننے آئے نہ آئے, نماز پڑھنے آئے, کھانا ضرور کھانے آتے ہیں. لیکن دیکھو ایک ہے ثواب اور ایک ہے سواد. تو عبادت کا ثواب ایک چیز ہے اور اس کا تو روزے کا ثواب تو ملے گا. سواد کیسے ملے گا؟ اپنے آپ سے پوچھے روزہ کیا چاہتا ہے, مجھے کدھر لے جانا چاہتا ہے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو روزے کی معرفت عطا فرمائے, روزے کے رموز ہم پہ منکشف فرمائے, اور ہماری عبادت کو بامعنی بنائے, اور اس عبادت کے ذریعے جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی بارگاہ میں پہنچائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سب کھڑے ہو کر کے سب کو ساتھ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مر رہا ہوں میں جیلا
شکل نورانی دکھا دو عنبری زلف سنگھا دو اپنا شیدائی بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی مسکین تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو قبر جلدی خدا را یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه یا الہ العالمین ہم نے جو اس محفل میں حاضری دی ہے الہی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا ہمیں اپنی عبادت کا ثواب بھی عطا فرما اور ثواب بھی عطا فرما مولا کریم ہماری زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما ہمارے ظاہر و باطن کو مزین فرما ہمارے احوال پہ اسوہ حسنہ کا رنگ پیدا فرما اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما مولا اس مسجد کو سدا آباد فرما جو اس مسجد سے معاونت کرتے ہیں اس مسجد کو آباد کرتے ہیں یا اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما ان کے دلوں کو آباد فرما ان کی قبروں کو آباد فرما ان کے حشر کے احوال کو آباد فرما یا الہ العالمین امت مسلمہ پہ جو بھی مظالم ہیں یا اللہ پردہ غیب سے مدد فرما جو ہم میں سے بیمار ہیں شفا عطا فرما جو ہمارے مرحومین ہیں مغفرت فرما وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.